الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام مشائخ اعظام ثنا خان مصطفیٰ اور حاضرین گرامی، ایصال ثواب کے لیے حضور کے میلاد کی یہ سجی محفل، اس میں بصورت اشعار بہت ہی خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کی گئی۔ مجھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس سے واعظ ہے وہ یاد آ رہی ہے۔ آپ جب واعظ فرماتے تھے تو اس واعظ کے دوران کئی سو بندوں کے جنازے نکلتے تھے، اور شروع میں اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ آپ پہلے واعظ فرماتے، تذکیر فرماتے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتے، اور پھر یہ فرماتے کہ اب ہم کال سے حال کی طرف آنے لگے۔ بس یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلتا تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ تو میں ابھی یہ اپنے آپ کو سوئچ آف کرنا کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم پہلے حال میں تھے، ابھی واپس کال میں جانا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ بس چند جملے آپ کے سامنے نعمان بھائی کے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے عرض کرتا ہوں۔ جو محفل سجی اس کا ماحول یہ تھا کہ باہر سو جلوائے دلدار دیدم، باہر چیزیں جمال یار دیدم۔ ہمیں حضور کی ہر شعر کے ساتھ حضور کا ایک نور اور جلوہ اور آپ کی شان اور آپ کا رنگ نظر آتا رہا، اور کیفیات ملتی رہی، محبتیں ملتی رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی تازگی عطا کرے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی محفل میلاد کو سجایا۔ مختصر ترجمہ ہی کروں گا، اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کریں جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا تھا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت و معجزات اور شانیں عطا کر دوں، تو اس صورت اگر ثم جاءکم رسول، تو تمہارے پاس اگر میرا یہ عظیم الشان میرا حبیب تشریف لے آئے تو تم میرے ساتھ ایک پکا وعدہ کرو۔ کیا وعدہ کریں مولا کریم، کیا وعدہ کریں؟ کہاں یہ ذرا بات سن لو، جاءکم رسول، رسول ایسا آئے گا جس کی شان یہ ہوگی مصدق لما معکم، جو بھی تمہارے پاس وحی کی صورت، کتاب کی صورت یا معجزات اور شانوں کی صورت جو بھی تمہارے پاس ہوگا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس کو میں ایسی شان دوں گا کہ پچھلے جتنے بھی نبی ہوں گے ان کی وہ تصدیق کرے گا۔ اگر ایسا نبی آ جائے جو تمہاری نبوتوں، تمہاری رسالتوں، تمہارے معجزات اور تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہو تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ جی مولا کیا وعدہ کرے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہرگز تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، یہ میرے ساتھ وعدہ کرو۔ اب بڑا عجیب ماحول ہے، اب نبی بیٹھے ہیں اور اللہ کے مقربین بیٹھے ہیں، رسول بیٹھے ہیں، کوئی اور غیر نہیں، اپنے مقربین ہیں، اور اللہ کریم ایک محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے اور ان ذاتوں سے وعدہ لیتا ہے جنہوں نے کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں، جنہوں نے کبھی وعدہ خلافی کرنی ہی نہیں،
تو پھر وعدہ کنن کی مطلب سی؟ بس ایک گل تساں ٹوک قاضیاں نے کی دسنی سی، بابے رئیس نے تربیت یافتہ لوگاں ایک گل دسنی سی کہ بھائی گل اس طرح نہیں ہے کہ آنا تو انہیں آخری ہے، نمبر ہی آخری انہوں نے لایا ہے، کیونکہ وہ ظاہر و باطن کی شان لے کر آنے والے ہیں، اول و آخر کی شان لے کر آئیں گے۔ یہ صرف دنیا والوں کو بتانا ہے کہ ایک نبی ایسا بھی ہوگا کہ اگر دوران رسالت، سلسلہ رسالت کسی بھی لمحے اگر میں اس کو بھیج دوں تو پچھلی ساری نبوتیں ختم، دور رسالت شروع، تمام نبیوں کی نبوتیں ختم، آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم کا اعلان نبوت ہو جائے گا، تو سب پیچھے چلنا، میرے نال وعدہ کرو۔ اب یہ وعدے کا ماحول میں جلدی سے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے وعدہ نمبر 1 کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہرگز ضرور ایمان لاؤ گے ان کی ذات پر، وَلَتَنْصُرُنَّ، خالی ایمان نہیں لانا بھائی، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کے مددگار بھی بننا ہے۔ مفسرین علماء اہل محبت اس کا ماحول سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا یوں ہے اللہ پاک یہ اقرار کروا رہا ہے اور وعدے لے رہا ہے اپنے مقربین سے کہ جب میرا نبی آ جائے تو تم اپنی نبوتوں کو بھول جانا، اپنی رسالتوں کو بھول جانا، اور جب تمہارے کلمے پڑھے جا رہے ہوں اور تمہارے معجزات کا اعلان ہو رہا ہو، اے عیسیٰ جب تم بِإِذْنِ اللہ کہہ رہے ہو اور مردے زندہ ہو جائیں، جب تم کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرو تو وہ شفا یاب ہو جائیں، تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں، اس دوران اگر میرا حبیب آ جائے تو اپنی نبوتوں کو بھول جانا، میرے حبیب کے اوپر ایمان لانے والے اور ان کے مددگار غلام بن جانا۔ یہاں پر مجھے حضور کا یہ فرمان یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا لوگو تمہیں اللہ نے بڑی شان دی ہے، تمہارا بڑا مرتبہ ہے، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا تم امتوں میں میرا حصہ ہو، میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں، تمہاری بڑی شان ہے۔ اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، لوگوں ایک گل سن کے نو، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو لما وسعہ الا اتباعی، ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، وہ میرے غلام بن کر رہتے۔ تو غلامان مصطفیٰ کا کیا درجہ ہے؟ تو اللہ نے وعدہ لیا اور وعدے پر کہا اقرر تم، وعدہ تے کر چھڑے اسی نے۔ اللہ کہا نہیں واز آوے، جس طرح شاہ جی نے نہیں کہا مجھے سبحان اللہ کی اب آواز بھی آنی چاہیے، پہلے بھی آپ کہتے رہے۔ اللہ نے کہا وعدہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے سامنے کوئی بندہ نہ کر سکے، یا میرے حبیب کی بات ہو تو کوئی نہ کر سکے۔ وعدہ تو کرو گے لیکن اعلان بھی کرو، اقرار بھی کرو، اظہار بھی کرو، اور نعرہ رسالت، زور سے نعرہ رسالت لگاؤ، اقرر تم، اقرار کرو۔ اس وقت تو زبانیں ہی نہیں تھی، اس وقت تک تو انسان نہیں تھے، یہ ہمارے جسم نہیں تھے، تو یہ کیسے ہوا؟ اللہ کہ ایت گل دسنی ہے کہ میں اپنے حبیب نے جدو ذکر کرنا ہوا تے خالی روح ہوئے تو اس نے بھی بولنے میں توفیق عطا کر دیں۔ اقرر تم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اگر ادھر میرے در دھیان کرو، اے گل تساں اے ذمہ داری چاہ کی دی، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، یہ بھاری بوجھ، ایک کوئی چھوٹی گل نہیں کہ اگر تسی نبی ہو وہ تے اس دوران میرا حبیب آ جائے تے اپنے آپ پچھا کرے تے حضور آگے کر سکے۔ اے بڑی وڈی اے پیرہ مولویاں ہستا بھی بڑی اوکھی گل ہونی، صدارت تے میں بیٹھا ہوا تے اور کوئی آ جائے بڑی تکلیف ہونی ہے۔ حضور نے یہ سرکار کائنات کی مثال دے کر یہ ہمیں بھی تربیت دے دی کہ تم سے کوئی بڑا آ جائے تو جگہ چھوڑ دیا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور فرمایا اے بوجھ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ قالو اقررنا، جمع ہے کالا کالا کالو، سب نے مل کر، سارے نبیوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ قرآن بولتا ہے سب نے مل کر نعرہ رسالت لگا دی۔ قالو اقررنا، سب نے کہا یا اللہ مولا ہماری کیا مجال
کہ ہم تیرے حبیب کے آنے پر آگے ہو جائیں۔ یہاں شاہ جی نے جو بات کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا تھا کہ جب ایام علالت میں حضور نے ان کو مسلح پہ کھڑا کیا اور جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے، ابو بکر پیچھے نماز ہے، نماز دوران نماز ہے، آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا، بارہا مرتبہ فرمایا، ابو بکر نماز مکمل کرو۔ ابو بکر پیچھے ہٹتے گئے، سرکار آگے گئے، نماز مکمل کرائی۔ پوچھا ابو بکر یہ بات بتاؤ کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ آپ مسلح پہ کھڑے رہتے پھر بھی آپ پیچھے ہوئے، تو ابو بکر کی شان دیکھو اور ان کا اظہار عشق دیکھو۔ انہوں نے کہا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی وخلفہ رسول اللہ، اپنے آپ کو حقارت کے نام لے کر کہا۔ قحافہ کا بیٹا ابو بکر، اس کی کیا مجال کہ وہ مسلح پر کھڑا اور رسول اللہ پیچھے کھڑے۔ یہی بات اللہ کریم نبیوں سے کہلوا رہا ہے۔ کالا فشہدو، اچھا سارے اعلان کر سٹیا، اعلان کیتا ہے اللہ پاک نے، اچھا فشہدو، ایک دوسرے پر گواہ بنو، ایک دوسرے تکو، منہ ایک دوے در کرو۔ نبیوں کو کہا اتنی مقدس جگہ عالم ارواح ہے، خالق کائنات کا قرب ہے، قرب خداوندی ہے، لیکن کہا اس بات پر میں گواہ بھی بناؤں گا کیونکہ یہ ذکر ہے میرے حبیب کا۔ فشہدو، فشہدو کا صحیح معنی سمجھے گا جو عربی پڑھنے والا ہے، یہ باب مفعلہ پر ہے۔ اللہ کیا منہ ایک دوے در کرو تو ایک دوے نہیں گواہیاں تکو، یہ بھی بولے آگے نہیں، یہ بھی بولے آگے نہیں، سارے بولو۔ قال وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں کہ تم سب نے میرے نبی کی نبوت کا اعلان کیا کہ اگر وہ تشریف لے آئے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور بڑی سخت بات آخر میں فرمائی، اے اساں آن والے نویں نسل نئیاں گلاں کرن والے جڑے بہت چلاک تے بہت عقل مند نے، اللہ پاک نبیوں کو کہتا ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس بات سے پھرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ گمراہوں میں سے، فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی تو کوئی اس بات سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہاں اشارتاً بات اس کے لیے ہے جو حضور کا کلمہ بھی پڑھے اور آپ کی توہین بھی کرے، جو آپ کا غلام بھی کہلوائے اور آپ کی شان بھی نہ مانے۔ کہا میں نبیاں نہ بخشنا اس کا میں تساں کس طرح بخشا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وما علینا اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن